نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوا آپ کے لیے لائیو نشریات طہارت رمضان کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہوا ہے۔ دیکھنے والے جتنے بھی دوست احباب، اللہ رب العزت آپ کو دارین کی برکتیں وسعت عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آج 15 رمضان مبارک اور ولادت باسعادت ظہور پر نور شاہ سوار رسول امام دوم حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے حوالے سے آج کا پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے اور آپ کی جو کرامات ہیں آپ کی شان کے حوالے سے انشاءاللہ بات چیت بھی کریں گے۔ میں پروگرام کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کر رہا ہوں۔ ہمارے قاری القراء زینت القراء قاری محمد عبدالجبار سیالوی صاحب ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ سے التماس گزار ہیں کہ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن
وقل رب أدخلني مدخل وقل وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله وهذا البلد الأمين. سبحان الله سبحان الله.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کلام رحمان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے جناب محترم قاری القراء قاری محمد عبدالجبار سیالوی صاحب. اللہ قریب سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی آواز میں آپ کے علم میں بڑی برکتیں اور وسعت عطا فرمائے. سامعین مکرم، آج کا دن حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہم نے سجایا ہے. اس کے حوالے سے ایک دو باتیں اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ پروگرام کا آگے تک لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ ہمیں نعت خوان بھی اس کے بعد جوائن کریں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور قلب و سینہ حضور تاجدار کائنات حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے اللہ رب العزت کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تو بھی حسن سے محبت کر. تو اس چیز سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ جو شخص جو انسان روئے زمین پر رہتے ہوئے حضرت حسن علیہ السلام سے پیار کرے، محبت کرے، عقیدت کا اظہار کرے، تو آقا دو جہاں حضور تاجدار کائنات مکین گنبد خضرا بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور جس سے
آقا دو جہاں محبت کرنے لگ جائیں تو پھر اسے اللہ رب العزت کی ذات ببرکت بھی پیار کرتی ہے۔ تو جو شخص صرف حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین یا اہل بیت کے دیگر افراد چند ایک کو چھوڑ کر چند ایک سے محبت کرے یا بیچ میں سے چند ایک کو وہاں سے خارج کر دے، ان کو نہ مانے، تو پھر بھی وہ دار اسلام سے ہمارے نظریے کے مطابق خارج ہے۔ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، پھر مسلمان ہو اور ان اہل بیت والوں سے محبت رکھے۔ سامعین کرام، ہمیں طہارت رمضان کے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب محترم بھائی محمد نور الامین صاحب نے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کلام ہمارے سامعین کی نظر کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ من احمد مختار پڑھنے والا میں نعت احمد مختار پڑھنے والا سب اپنے ذوق سماعت کو باوضو کر لو اور مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ درد والا کے وارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو
اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے کمال کہ اللہ کرنے سے اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے تو پھر اللہ کیسے ملتا ہے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اقوالوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اور یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی چند آنسو شب فرقت میں بہا دیتے ہیں چند آنسو سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بھائی نور الامین صاحب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. سامعین مکرم، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان کہ حضرت حسن سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حضرت حسن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے ان کے ساتھ میں بغض رکھتا ہوں، اور جس کے ساتھ میں بغض رکھتا ہوں اس کے ساتھ اللہ کی ذات بغض رکھتی ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان کہ حضرت حسن آقا کریم علیہ السلام کے کافی مشابہ تھے، اور شکل حضرت امام حسن کی اور آقا دو عالم کی شکل آپس میں کافی ملا کرتی تھی. تو اس لیے آپ کو چھوٹا محمد یا دوسرا محمد بھی کہا کرتے تھے صحابہ کرام اکثر. اور جب حضرت امام حسن کو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے آقا علیہ السلام کی اس دنیا فانی سے رخصت کرنے کے بعد، تو آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام اپنا ایمان تازہ کیا کرتے تھے اور اپنی محبتیں جو ہیں وہ حضرت حسن بن علی سے شیئر بھی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور ایک شخص پاس سے گزرا، اس نے کہا کہ یا لڑکے کتنے خوش نصیب ہو، اتنی اچھی تمہیں سواری ملی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو صرف سواری کی طرف دیکھتا ہے، تجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے کندھوں پر سوار کتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت حسن کی آج ہم باتیں انشاءاللہ آگے بھی لے کر چلیں گے.
ہمیں جوائن کیا ہے بھائی محمد وقاص مسعودی صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کلام آج کا ہمارے اسٹوڈیو سے ہمارے سامعین کی نظر کیجیے. بسم اللہ.
جگائیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. آخری شعر حمزہ لکھتا ہے شاعر اور میرا بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بھائی محمد وقاص مصوبی صاحب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. سامعین مکرم، چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے ظہور کے حوالے سے، ان کی ولادت ہے آج، اور اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان کہ حسن و حسین دونوں جنت کے شہزادے. ایک اور مقام پر حضور تاجدار کائنات مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں ہی میرے دنیا کے پھول ہیں. اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے حضرت امام حسن نے اور حضرت امام حسین نے اور پورے اہل بیت کے گھرانے نے اسلام کا پرچم سر بلند رکھنے کی سر توڑ کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے. آج ہم اپنی محافل سجا کر بیٹھے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، تو ذکر اہل بیت کا ہی صدقہ ہے، اہل بیت کے گھر والوں کا ہی صدقہ ہے کہ آج یہ ہمیں سب کچھ ملا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا میں سرخرو عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں، جو کھجوروں کا باغ تھا، اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن سے کہا، اس وقت آقا دو جہاں اس دنیا سے رخصت کر چکے تھے، پردہ فرما گئے تھے. حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اے حسن، کردار میں، حسن میں، شکل کے مشابہ تو آپ حضور کے ہیں، کیا وہ کوالٹیز بھی آپ میں پائی جاتی ہیں جو کوالٹیز آقا دو جہاں میں پائی جاتی تھی؟ حضرت امام حسن نے کہا کہ اے امیر معاویہ سوال کیجئے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. حضرت امیر معاویہ نے آزمانے کے لیے کہا کہ یہ جو کھجوروں کا درخت ہے، اس کے اوپر کتنی کھجوریں ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا سوال حضرت امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور کھجوروں کی طرف نہیں دیکھا، کھجوروں کے درخت کی طرف نہیں دیکھا آیا کہ وہ سوکھا بھی ہے، اس کے اوپر پھل لگا بھی ہے یا نہیں لگا، نہ ان کی طرف نگاہ ڈالی، بلکہ دیکھے بغیر ہی فوراً ہی جواب دیتے ہیں کہ اتنی تعداد میں اس کھجوریں اس درخت کے اوپر لگی ہوئی. حضرت امیر معاویہ نے جب یہ جواب سنا
تو جلد ہی اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کھجوروں کے درخت کے اوپر چڑھ جاؤ اور کھجوریں اتارنے شروع کرو، کوئی دائیں بائیں نہ گرے بلکہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے یہاں پر لے آؤ۔ وہ فوراً درخت پر چڑھے اور احتیاط کے ساتھ ان کھجوروں کو توڑا اور توڑ کر نیچے لے آتے۔ جب نیچے لے کر آئے تو گنتی کرنی شروع کر دی، گنتی کی تو وہی تعداد نکلی جو حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو تعداد بتائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ حیران ہوئے، کہا کہ آپ نے تو اوپر بھی نہیں دیکھا اور بتا دیا ہے کہ اتنی تعداد میں کھجوریں ہیں، اگر کم یا زیادہ ہو جاتی تو پھر۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ یہ حسن کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اگر ان درخت کے اوپر کھجوریں نہ بھی لگی ہوتی تو پھر بھی اللہ رب العزت اتنی تعداد میں اس درخت کے اوپر کھجوریں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت امام حسن علیہ السلام زندگی کے حوالے سے، آپ کی حیات مبارکہ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور ہمیں سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بھی ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں موجود آخری سما خان کی جانب اور ان سے سنتے ہیں آج کا کلام۔ بھائی محمد عمران رضا قاضی صاحب تشریف لائیں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ہمارے سامعین کی نظر ایک خوبصورت کلام کی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حدود دائرے سیرا، حدود دائرے سیرا، حضور جانتے ہیں، حدود دائرے سیرا، حضور جانتے ہیں، حدود حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش
سماعت کیجیے گا. پہنچے کہ ستیرا پہ روئے امیر یہ بولے پہنچے کہ ستیرا پہ روئے امیر یہ بولے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. میں اسے یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. میں اسے یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. پہنچے کہ ستیرا پہ روئے امیر یہ بولے. بہت بڑا شعر ہے. اس لیے میں اسے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. پہنچے کہ ستیرا پہ روئے امیر یہ بولے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے. کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے. ذرا نعت سنانا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کریمہ کا بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محترم بھائی محمد عمران رضا قادری صاحب. سامعین مکرم، کافی وقت بیت چکا ہے اور ہمیں اختتامی مراحل کی جانب بڑھنا ہے. آخر میں ایک ربائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ایک فرمان حضرت امام حسن کا، اور یہی طہارت رمضان کا پیغام بھی ہے آپ کے لیے.
یہی آج کا سبق بھی ہے طہارت رمضان کے اسٹوڈیو سے میں اب تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اہل بیت سے محبت رکھو، اہل بیت کے خانوادے سے محبت کرو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بچپن سے ہی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تربیت کی گئی ہے۔ ہم تو حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پکا ہے اور الحمدللہ سچا بھی ہے۔ سامعین مکرم، اسی کے ساتھ ہی آخری ربائی حضرت امام حسن کی بارگاہ میں شاعر لکھتا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ سامعین مکرم، آج کے طہارت رمضان کے پروگرام سے جڑے رہنے کے لیے آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ثنا خان اور قاری قرآن تشریف لائے، قاری محمد عبدالجبار سیالوی صاحب، آپ کے ہم شکر گزار۔ جناب محترم بھائی محمد وقاص معصومی صاحب، بھائی نور الامین صاحب اور بھائی محمد عمران رضا قادری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید بھی اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ آخر میں پیغام آپ تک پہنچا سکا، تلقین کر رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں تمام سے محبت کی جائے۔ اگر کسی ایک کو بھی سائڈ پہ کر دیں گے یا کسی ایک کو بھی ہم اگر اپنے ذہن سے نکال دیں گے تو ہم یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ رات 2 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ یوٹیوب چینل پر ہو رہا ہے۔ ہر روز بلا ناغہ آپ سے التماس گزار ہیں طہارت رمضان کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب اس کو سماعت بھی کر سکیں اور ہمارے چینل سے مستفیض بھی ہو سکیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہم سے کوئی نہ کوئی لائیو فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ثنا خانوں سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں نعت کی، اور ہمارے علماء کرام سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ تک اس کا جواب بھی پہنچایا جائے گا، آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رنداوا آپ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔